الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے مقاموں کے بارے میں جن دو مقاموں پر اگر غلط طریقے سے بیہیو کیا جائے، غلط طریقے سے ان جگہوں کو استعمال کیا جائے تو لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انفارمیشن دی ہے۔ ان دو جگہوں کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحیح مسلم الجزء الاول دار الحدیث القاہرہ، یہ حدیث ہے 269۔ وہ دو مقامات کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دو ایسے مقامات سے بچو جہاں پر غلط طریقے سے استعمال کرنے سے لعنت برستی ہے۔ قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو مقامات کون سے ہیں جن کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے لعنت برستی ہے؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میں سے ایک ہے راستہ، راستے میں اگر گندگی پھینکی جائے، پیخانہ کر دیا جائے، پیشاب کر دیا جائے، کوڑا پھینک دیا جائے، یا مسالے کا جو پڑیا ہوتی ہے مسالے کی پڑیا پھینک دی جائے، یا بیڑی کا بنڈل پھینک دیا جائے، یا سگریٹ کی ڈبی پھینک دی جائے، یا آج کل جو پیکٹ میں پیک ہو کر آ رہے ہیں کرکرے یا چنے کا پیکٹ، اس طرح کے بہت سارے کاغذات ہیں وہ پھینک دیے جائیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کوڑا اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ تمام کوڑا نالیوں میں جا کر پھنستا ہے اور وہ نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں، جس سے وہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے اور مچھر بنتے ہیں، اور مچھر پیدا ہونے کے بعد پھر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈینگو وغیرہ بنتا ہے، اس طرح سے بہت ساری بیماریاں بنتی ہیں، بدبو بن جاتی ہے، جو وہاں پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور جو گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو دو میں سے ایک ہے راستہ، اس راستے میں اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن کے مطابق کرنے والے پر لعنت برستی ہے۔ اور فرمایا او فی ظلہم، یا پھر وہ جگہ جہاں پر لوگ اپنا آرام وغیرہ کرتے ہیں، جیسے بس اسٹاپ ہوا، جیسے ریلوے اسٹیشن ہوا، یا راستے میں کوئی کنارے پر کوئی درخت ہوا، اس کے سائے میں کچھ دیر کے لیے لوگ اگر بیٹھ جاتے ہوں، یا استعمال کرنے کی جگہ ہو، وہاں پر اگر آپ پیشاب کرتے ہیں، اگر آپ کوڑا پھینکتے ہیں یا پیخانہ کرتے ہیں، یا پھر بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو کھا کر تھوک دیتے ہیں یا کوڑا ڈال دیتے ہیں، یہ دونوں جگہوں پر اس طرح کے کام کرنے سے آپ کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن کے مطابق۔ حدیث نمبر ہے 269۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو خاص طور سے اہل ایمان کو اس طرح کی حرکات سے بچنا ہے جس سے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، یعنی اس جگہ کو استعمال کرنے والے، اس راستے سے لوگ گزرنے والے کیا ہے، کوڑا پھینکنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو برا کہلوانا نہیں چاہیں گے۔ وہ راستہ آپ کے گھر کے پاس کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے پاس کی گلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے پاس چوراہا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گاؤں محلے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، خود آپ کے یوز کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ راستہ چاہے وہ آپ کے یوز کا ہو یا کسی اور کے یوز کا ہو، آپ کو راستے کو صاف رکھنا ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکن
یعنی کہ لوگوں کے آرام کرنے کی جگہ یا تھوڑی دیر بیٹھنے کی جگہ، یہ آپ کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، مسجد کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، مدرسے کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، اور مسافر خانے کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، ریلوے اسٹیشن کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے، بس اڈے کی ٹوائلٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام مقامات کو آپ کو صاف رکھنا ہے۔ اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو آپ کو صاف کرنا ہے وہ، اور اگر آپ صاف نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لعنت سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں گے، اپنے دوست احباب کو سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ خیر، میں دعا کے ساتھ آج کے ان کلمات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔